مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اعتکاف کے متعلق ضروری اور بنیادی مسائل و فضائل۔ عبادت کی نیت سے اللہ تعالی کے لیے مسجد میں مرد کو ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے، اور عورت کو اپنے گھر کے خاص حصے میں عبادت کی نیت سے ٹھہرے رہنے کا نام اعتکاف ہے۔ حضرت سیدنا پیکر صبر و رضا امام الشہداء علی و فاطمہ کے نور عین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو رمضان میں 10 دن اعتکاف کرے تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اعتکاف گناہوں سے باز رکھتا ہے، اور معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح۔ اگر اعتکاف سچی نیت کے ساتھ کیا جائے، کسی قسم کی ریا کا شائبہ تک نہ ہو، تو اس کے بے شمار فیض و برکات اور اہم حسنات و فضائل ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اعتکاف کرنے والا اپنے اعزاء، اپنے اقربا، گھر بار کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کے گھر یعنی مسجد میں یکسوئی و لگن کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ اقدس میں اپنے نفس کو خم کر دیتا ہے، اور دوسرے خیالات سے آزاد ہو کر اللہ عز و جل ہی کا ذکر و فکر کرتا رہتا ہے۔ تلاوت قرآن مقدس، درود مصطفیٰ کی کثرت، تسبیح و تہلیل کے ترانے، صلاۃ و سلام کے ہدیے پیش کرتا رہتا ہے۔ نیز اعتکاف کرنے والا ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سونا بھی ثواب بن جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف کرنا اللہ عز و جل کے قرب کی سعی میں ایک بہتر عمل ہے۔ ایسے موقع پر وہ اعتکاف کرنے والے غور کریں جو اعتکاف کی حالت میں بھی مسجد کے حقوق اور آداب کا خیال نہیں رکھتے، فضول قصے کہانیوں میں یا موبائل وغیرہ پہ بیکار سی باتوں میں وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں، اور اعتکاف کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماہ رمضان المقدس کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی شہر یا گاؤں میں کسی ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سب تارک سنت کی وجہ سے آخرت کے مواخذہ میں گرفتار ہوں گے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت، نفل۔ واجب یعنی کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر شرط کے اللہ کے لیے اپنے اوپر اعتکاف واجب کر لیا۔ منت پوری ہونے پر اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزہ کے اعتکاف واجب صحیح نہیں۔ سنت: ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے
مسجد میں داخل ہو جائے اور 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں رمضان کو چاند ہونے کے بعد مسجد سے نکلے تو اس اعتکاف کو اعتکاف سنت کہتے ہیں۔ نفل: جب کبھی بھی مسجد کے اندر دن رات میں جائے تو داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے۔ جتنی دیر تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت میں صرف دل میں اتنا خیال کرنا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے خدا عز و جل کے لیے اعتکاف کی نیت کی۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے اور عورت اپنے اس گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہو۔ اعتکاف کرنے والے کو بلا عذر مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے قصدن نکلا ہو یا بھول کر۔ اسی طرح عورت نے جس گھر میں اعتکاف کیا ہے اس کو اس گھر سے باہر نکلنا بھی حرام ہے، چاہے قصدن نکلی ہو یا بھول کر، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا صرف 2 عذروں کے سبب مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ایک عذر طبعی جیسے پیشاب، پاخانہ اور غسل فرض و وضو کے لیے، دوسرے عذر شرعی جیسے نماز جمعہ کے لیے جانا۔ ان دونوں عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے اگرچہ 1 ہی منٹ کے لیے مسجد سے نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلے۔ اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد ہی میں رہے گا، کھانا پینا سونا مسجد ہی میں کرے گا۔ معتکف کے علاوہ اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والی عورت بھی جس گھر میں یا جس گھر کے حصے کو اعتکاف کی نیت سے منتخب کر لیا ہے اسی میں وہ کھائے گی، پیے گی، سوئے گی اور عبادت کے لیے اپنے سارے کام کرے گی۔ اگر اعتکاف میں بیٹھتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت و نماز جنازہ میں جائے گا تو یہ شرط جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے مسجد کے باہر گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا، مگر دل میں نیت کر لینا کافی نہیں بلکہ زبان سے کہہ لینا ضروری ہے۔ اعتکاف کرنے والے مرد و عورت اعتکاف کے دوران ان کاموں کی پابندی کریں۔ مرد نماز پنجگانہ کی بجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی سے ادا کریں۔ روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان سے مطالعہ کریں۔ مخصوص وقت میں درود شریف کا ورد کریں۔ نماز تہجد، اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ نوافل پڑھیں۔ توبہ و استغفار کثرت سے کرتے رہیں۔ نمازیں اگر قضا ہوں تو ادا کریں۔ اپنے اور ساری امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کی دعا کریں۔ ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا کریں۔ اوراد و وظائف کی پابندی کرتے رہیں۔ ان پوائنٹ پہ عمل کرنے سے معتکف کو اللہ تعالی بے پناہ ثواب سے مالا مال فرمائے گا۔ اعتکاف کرنے والا ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جس طرح شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں ہوتا ہے اور اچھا خاصا اہتمام ہوتا ہے، بہت ساری مساجد میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو یہ ان کا حصہ ہے جو انہیں ملتا ہے۔ 29ویں رمضان کو چاند ہونے کے بعد یا چاند نہ ہونے کی صورت میں 30ویں رمضان المبارک کو سورج ڈوبنے کے بعد اعتکاف کرنے والے اعتکاف سے نکلتے ہیں اور یہ نکلنے کا حکم ہے۔ اعتکاف سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ وقت پوری ہونے کے بعد مسجد میں نماز اوابین پڑھیں، بعدہ 101 مرتبہ درود شریف پڑھ کر عالم اسلام اور امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دلی طور پر دعا کریں۔ ندامت و شرمندگی سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، نیز خوشحالی کی دعا بھی کریں۔
ہر خاص و عام مسلمانوں سے خوشیوں سے ملتے جلتے ہوئے مسجد سے بایاں قدم باہر نکالیں۔ مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ پھر اپنے گھر کی جانب سب کے حق میں دعا کرتے ہوئے بڑھتے رہیں۔ اگر اہل محلہ اس موقع پر معتکفین کی حوصلہ افزائی کے لیے ہار پھول پہنائیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح گھر پہنچ کر اہل خانہ کو سلام کریں اور سبھی کے حق میں دعا بھی کریں۔ اللہ عز و جل تمامی معتکفین مرد و عورت جو اپنی طور پر اعتکاف کرتے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خواجہ غریب نواز کا فیضان جاری رہے، مسلکی اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔